میں سہیل صاحب یہ چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ کیونکہ میں ایکٹیو پیرنٹ ہوں اس وقت بھی، اور میں بہت سارے پیرنٹس کو ٹرین بھی کرتی ہوں، میری جاب بھی یہی ہے. تو سارا یہ جو ڈیوائسز ہیں ان سے دور رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ اگین وہی بات آئے گی کہ آپ ایکٹیو ہوں، آپ ری ایکٹیو نہ ہوں. اور جب بھی آپ پیرنٹنگ کی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو بچے کو ڈسپلن کرنے سے پہلے آپ کو خود ڈسپلن ہونا ہوتا ہے. اگر آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو آپ کے بچے خود بخود ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ خود ایک ڈسپلن زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی اس کا بینیفٹ اسی طرح اٹھاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی چیز ہے دیکھنے کی. اور دوسرا جو سہیل صاحب نے کہا کہ بات چیت کرنے سے آپ کو پتا لگتا ہے. تیسرا ایز اے پیرنٹ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو، ہم اپنے بچے کو کچھ بنا یا بگاڑ نہیں سکتے، ہم اپنے بچے کو صرف اور صرف اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو ڈفرینٹ چیزوں سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. اگر اس کو فار ایگزامپل اگر آپ کے بچے کو، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، اسپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے 4 ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے دیکھ لیں. آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے. اور پھر آپ نے کام، آپ ایز اے پیرنٹ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے. اگر آپ اچھے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ اچھے فیسیلیٹیٹر ہیں، اور آپ اچھے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تو آپ ایک اچھے فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں. تو یہ اچھا، کسی اور کے پاس کوئی سہیل صاحب سے کوئی سوال ہے تو وہ بتائے کر لیں، نہیں تو پھر ہم پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مجھے چیٹ پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سوال، اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. تو پھر ہم اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ جو ہے، اس میں جیسے سہیل صاحب نے کہا کہ گرین زون میں رہنے کے لیے 3 راستے جاتے ہیں گرین زون کی طرف: کریٹنگ، شیئرنگ اینڈ سرونگ. تو میں یہ کہنا، میں اپنی بات یہاں سے شروع میری بھی ایک گرین زون سٹوری ہے چھوٹی سی، تو میں وہ اپنی گرین زون سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ سہیل صاحب نے کہا کہ گرین زون کے لیے یہ 3 راستے ہیں. تو جب ہم ان 3 راستوں پہ چلتے ہیں ایز این ایڈلٹ، تو ہمارے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، کیونکہ مطلب وقت اور مصروفیت کے ہم سبھی وکٹم ہیں. ایڈلٹہڈ میں کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنی دلچسپیوں کو ٹائم دے، وہ سوچے کہ مجھے کیا کام کرنا پسند ہے، اور ٹائم نکال کے کانشیس برین کے ساتھ اس پہ کام کرے. لیکن اس کے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایک اداسی اور تکلیف رہتی ہے، وہ ہماری پوری ایڈلٹ لائف کا احاطہ کیے رہتی ہے، اور اس سے ہم ایک اداسی کا شکار رہتے ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتی ہوں کہ کریٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو فیڈ ان نہ کریں، اگر آپ اس کو خوراک نہ ڈالیں وقت پہ، اور اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، تو وہ پچھل پیری بن کے آپ کے پیچھے بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو بہت اداس اور تکلیف اور ایک دم جو لو انٹینس ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی رہتی ہے، اگر آپ اپنی کریٹیوٹی کو باہر نہیں لاتے، اس کو استعمال نہیں کرتے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. تو میں خود، میری گرین زون سٹوری اگر ہو تو مجھے لکھنا پسند ہے، مجھے میوزک کرنا پسند ہے، اور میں بہت ریگولر اس کے لیے ٹائم نکالتی ہوں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرتی ہوں بہت ریگولرلی. دوستوں سے ملنا جلنا اور اپنی چیزیں شیئر کرنے کے علاوہ جو ایک بہت بڑا حصہ ہے میری زندگی کا، وہ ہے سرونگ. سرونگ میری جاب بھی ایک سرونگ جاب ہے. میری جاب میں بھی بہت زیادہ خدمت ہے شامل، اور اس جاب کے تھرو ہی میں نے یہ ڈسکور کیا اپنے بارے میں کہ مجھے زندگی میں سب سے جو چیز خوش رکھتی ہے وہ دوسروں کی خدمت کرنا ہے. تو جب ایک تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو جاب ہی سوشل ورک میں ہے، یا ہماری جاب ہی یہی ہے، ہم تو اس میں ہی اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا مینٹین کر کے ٹائم نکالیں تو والنٹیئرنگ اٹ سیلف بہت زیادہ فیلنگ ہے. اور اس بات کا اندازہ شاید کیونکہ ہم جس سوسائٹی سے ہمارے ہیں وہاں پہ کوئی باقاعدہ نظام تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بہت کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. تو شاید ہم گھریلو سطح پہ ہمیشہ سے سرونگ کرتے آئے ہیں، گھریلو سطح پہ ہم والنٹیئرنگ کر رہے تھے، محلے والوں سے جڑے ہوئے تھے، رشتہ داروں سے جڑے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے. تو جب میں جب یہاں امیگریشن لے کر کینیڈا آئی، اور میں نے یہاں کے اداروں سے
جب اپنے آپ کو کنیکٹ کیا اور ان سے جو کچھ سیکھا اور جو کچھ لیا، اس نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا. میں کینیڈین سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے مجھے کینیڈین جو کمیونٹی سسٹم ہے اس نے سرو کیا. انہوں نے مجھے راہ دکھائی کہ کیسے آپ اپنے آپ کی اپنی تعلیم کو اپ گریڈ کریں، کس طرح ملازمت کریں، کس طرح بچے کی تربیت کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی آپ کے بزرگ نہیں بیٹھے جو آپ کو بتائیں یا آپ کو کوئی سپورٹ فراہم کرے کسی بھی طرح کی. آپ کو اسکریچ سے زندگی سٹارٹ کرنی ہے اور آپ کو سارے محاذوں پہ ایک ساتھ لڑنا ہے. آپ کو اپنی پروفیشنل لائف بھی بنانی ہے، آپ کو اپنی پرسنل لائف بھی بنانی ہے، اور آپ کو اپنی دلچسپیوں میں شامل رکھ کے خوش بھی رکھنا ہے، زندہ بھی رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے جو والنٹیئرز تھے آلریڈی سسٹم میں میری کمیونٹی میں موجود تھے، وہ میرے فیملی ممبرز بن گئے سارے پروسیس میں. اس کینیڈین امیگریشن میں جو انٹیگریشن میری ہوئی اس میں وہ میرے فیملی ممبر سے زیادہ میں کہوں گی میرے قریب آ گئے. اور جب ظاہر ہے میرے ہاتھ میں یہ چیز آئی اور مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، تو میں نے بھی ان کو لوٹانے کی کوشش کی. تو جب تک تو میں فائدہ اٹھا رہی تھی اس وقت تک تو مجھے میری زندگی آسان تھی، آف کورس آسان ہوئی ان کی وجہ سے. لیکن جس وقت میں نے ان کو وہ لوٹانا شروع کیا، سرف واپس کرنا شروع کیا، تو میں نے بہت کچھ سیکھنا شروع کیا. تو مثال کے طور پہ اس وقت میں ایک کینیڈین نیو امیگرینٹس کے لیے ایک کمیونٹی آرگنائزیشن ہے ہالٹن ملٹی کلچرل کاؤنسل، اس کے لیے میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اس میں پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں کہ کس طرح کینیڈین سوسائٹی میں آپ کو ایز این امیگرینٹ خود بھی انٹیگریٹ کرنا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. کمیونٹی میں اسپورٹس پروگرام میں، بچوں کے اسپورٹس پروگرام میں، آرٹ پروگرامز میں میں والنٹیئر کرتی ہوں ایز اے کوچ. اس کے علاوہ بہت ساری ویمن آرگنائزیشنز ہیں، اس میں کر چکی ہوں کافی عرصہ، کاؤنسلنگ کر چکی ہوں امیگرینٹ عورتوں کی ان کی اپنی زبانوں میں. اور میں نے ہر چیز میں بہت فائدہ اٹھایا. جب میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں والدین کی کہ وہ کس طرح انٹیگریٹ کرے اپنے بچوں کو، تو میں بہت سارے وہ چیزیں سیکھ پاتی ہوں جو میری پرسنالٹی میں یا میری تربیت کا حصہ نہیں تھی. سب سے بڑھ کے مجھے بہت اچھے دوست ملتے ہیں، مجھے بہت مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مجھے بہت اچھے دوسرے لوگوں کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب میں بچوں کے پروگرامز میں والنٹیئر کرتی ہوں اسپورٹس سینٹر میں، تو میرے ذاتی طور سے میرے لیے ایکسرسائز بہت بورنگ چیز ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور اپنی کیلوریز گرا رہے ہیں اور اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو بچوں کی اس میں انوالو کر لیا، میں ایز اسسٹنٹ کوچ کے سوئمنگ اور بیڈمنٹن پروگرامز میں جب کوچنگ کرتی ہوں، تو مجھے پتا بھی نہیں لگتا کہ میں ایکسرسائز کر رہی ہوں، اور میں سو مچ انوالو ہو جاتی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ. دوسری جو ایک اہم بات ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب آپ انوالو ہوتے ہیں، تو آپ ایک لوکنگ فارورڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ لوکنگ فارورڈ ٹو لائف ہوتے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ گین کر رہے تھے، آپ کو کچھ نہ کچھ بڑھتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، اور آپ کو ایک اندر سے اپنے اندر ایک امید پھوٹتی ہے. تو میرے لیے پرسنلی میرے لیے یہ چیز بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوئی. اس کے علاوہ میں فیس بک پہ بہت سارے تو نہیں کہوں گی، لیکن کچھ گروپ میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، سپورٹ گروپس. ابھی ریسنٹلی میں نے کیونکہ میں آٹزم اسپیشلسٹ ہوں، تو میں نے آٹزم کے حامل بچوں کے والدین کے لیے ایک گروپ شروع کیا ہے. اور جس طرح میں ان کی مدد جس طرح سے بھی کر پا رہی ہوں، مشورے دے کے، ایڈوائز کر کے، اٹ فلز می ان سو مچ. لائک ریسنٹلی آج کا میں ایک چھوٹا سا اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میں صبح اٹھی 5 بجے. میں نے 5 سے 6 بجے کا ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان والدین کے لیے کہ وہ مجھے پرسنل میسیجز بھیجیں اور یا ریکارڈ کر کے میسیج بھیجیں اور میں ان کے سوالوں کے جواب دوں. جب میں صبح 5 بجے اٹھی، ایک والدہ سے میری کافی دنوں سے بات چیت چل رہی ہے میسیج پہ. جب میں 5 بجے اٹھی تو ان کا ایک ریکارڈ ہوا میسیج تھا، اور اس میسیج میں کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا: السلام علیکم سمر، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے. جب آپ 5 بجے صبح اٹھے اور آپ یہ میسیج سنیں، تو یہ میسیج آپ کو کیسے فل ان کر دیتا ہے پورے دن کے لیے، اور آپ کی انرجی بھر دیتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی. آپ اس انرجی کو لے کے آپ پورا دن گرین زون میں رہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری چیز جو ڈسکس آپ سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم فار ایگزامپل ابھی ہم پچھلے اس میں بات کر رہے تھے کہ
جو آپ ایک ریڈ زون سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, اور جس طرح آپ فیل کرتے ہیں ہیلپ لیسنس فیل کرتے ہیں, جب آپ ہیلپ لیسنس فیل کرتے ہیں تو خوشی آپ کے اندر سے نکل جاتی ہے, کنٹرول آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں. لیکن جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایز اے والنٹیئر اپنی کمیونٹی کے لیے, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے وہ ایکٹیویزم کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی کی پرسنل ہیلپ کرنا ہو, چاہے اپنے نیبر کو ایک وقت کا کھانا بنا کے دینا ہو, چاہے کسی کے لیے کسی کے بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لینا ہو, that fills you in and you feel like I have a control, my control is in my hand. اور یہ کنٹرول آپ جو سوسائٹی ریڈ سوسائٹی آپ سے چھین لیتی ہے, آپ واپس اس سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں and you feel hopeful. اچھا, لوگوں سے جب آپ جڑتے ہیں, جب اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے آپ جڑتے ہیں, تو آپ کو سب سے بڑی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ کے پرسنل مسائل ہیں وہ دنیا کے مسائل ہیں, تو آپ اس کو اتنا پرسنل نہیں لگتے, آپ لائٹن اپ ہو جاتے ہیں کہ ساری دنیا ہی اس سے ڈیل کر رہی ہے, میں کوئی دنیا میں اکیلا نرالا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہم امیگرینٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, مجھے پرسنلی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں لوگوں سے جڑتی ہوں, خاص طور سے اپنی دیسی کمیونٹی سے جڑتی ہوں, تو مجھے ہوم سکنس کم ہوتی ہے. مجھے زندگی کا دوسرا پرسپیکٹو دیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ میرے جو پڑھنے لکھنے والے دوست ہیں, جو لکھتے پڑھتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, ان کا زندگی کو دیکھنے کا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے. لیکن جو دوسری طرف کا پرسپیکٹو ہے, اس کو جاننا بھی امپورٹنٹ ہے. میرے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے لیے انسان ابو ہے دنیا کی ہر چیز سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے ہجرت کے جو دکھ سکھ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. اچھا, بس بات کو ہم زیادہ آگے نہیں بڑھاتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی اور مثال دیتی ہوں کہ جب میں ویمن سینٹر اوکول میں اپنی زبان میں, ہندی میں, اردو میں کاؤنسلنگ کرتی تھی, تو جو میں سمجھتی ہوں, اگر میں بہت سوچ سمجھ کے بتاؤں کہ میں نے کیا لرن کیا وہاں, تو میں نے سب سے زیادہ لرن کیا کہ نان ججمنٹل سپورٹ کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے. کیونکہ آپ سراؤنڈڈ ہیں ججمنٹس کے. آپ صبح سے جس وقت سے آپ بیڈ سے نکل کے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے دنیا کی نظر میں آ گئے اور لوگ آپ کو جج کر رہے ہیں. اس میں آپ کیسے سروائیو کرتے ہیں, تو اس سروائیول کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ کو سٹاپ کرنا ہوگا لوگوں کو جج کرنے کا. تو میں نے سب سے بڑی اسکل یہ اپنی وہاں پہ سیکھی. تو لب لباب یہ ہے کہ والنٹیئرنگ یا سرونگ جو ہے وہ آپ دوسروں کی, آپ گیونگ جب کر رہے ہیں تو اصل میں آپ اپنی ہی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ ایک ہاتھ دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ واپس لے رہے ہیں. اس پروسیس میں آپ کو اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ بھی نظر آ جاتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اسکول میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو بہت زیادہ شدید آٹزم کا حامل تھا, اور اس کے لیے کوئی چیز کام نہیں کرتی تھی. وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ میل ڈاؤن میں تھا, تو میں نے اس کو اپنے آپ سے اس کو گلے لگا کر اور اس کو ہمنگ شروع کر دیا, گانا گنگنانا شروع کر دیا اردو میں. اینڈ ہی واز ناٹ فرام پاکستان. میں نے صرف اردو میں اس کو گانا کر کے, جیسے ہم لوگ, میری امی پاکستان میں شاید مجھے بچپن میں دیتی ہوں گی ایسے لگا کے سینے سے لگا کے آپ اس کو تھپکتے اور آپ گانا سناتے بچوں کو کام کرتے. میں نے ایسے کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی ڈسکور دا ٹیلنٹ کہ میری آواز میں کامنگ ایلیمنٹ ہے. میں نارملی بہت زور سے بات کرنے کی عادی ہوں, ٹیچر بھی ہوں, اس لیے بھی زیادہ بولنے کی اور زور سے بولنے کی عادت ہے. لیکن اور میں بڑی فیملی میں پیدا ہوئی ہوں, پلی بڑھی ہوں, تو آپ کو وہاں اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں بھی ہوں. لیکن I never realized that my voice is very calming, and یہ میتھڈ جو میری ماں عام طور سے گھر میں مجھے یا میرے بہن بھائیوں کو کام کرنے کے لیے یوز کرتی تھی, وہ آٹزم اسپیشلسٹ بھی یوز کر سکتا ہے. اور بہت ساری چیزیں پھر اس کے بعد میں نے انالائز کی اپنی والدہ کے بارے میں کہ ان کی بہت ساری ٹیکنیکس تھیں جو ان کو نہیں پتا تھی, لیکن وہ آٹزم ورلڈ میں بہت کامیاب ہو سکتی ہیں, اور میں نے اپلائی بھی کی. سو آئی ڈسکور مائی اون ٹیلنٹ تھرو سروس. اس کے علاوہ سیلف اسٹیم ہائی کرنے میں آپ کی سرونگ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ کی عزت نفس ہائی ہوتی ہے, اور زندگی کو ایک پرپز ملتا ہے. کھانا کھانا, سونا, ٹی وی دیکھنا, دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, یہ تو سب
ہم سبھی لوگ کر رہے ہیں، سبھی لوگ کریں. ہم اس کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم کچھ، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے. تو یہ آپ کو پرپز ملتا ہے اپنی لائف کا، ایک آپ بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ میرے ہی اطراف میں بھی موجود ہیں جو جن کی زندگی میں پرپز آف لائف کا فقدان ہے. نہ ٹائم کا مسئلہ ہے، نہ ایکٹیویٹی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف پرپز آف لائف ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو اپنی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں کہ سرونگ ہیلپ یو گرو، کیپ گروئنگ بیوٹیفلی. جتنا ہو سکے اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کریں اپنے لیے اور اپنے اطراف میں رہنے والوں کے لیے. بہت بہت شکریہ.